السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید سے متعلق بہت سارے سوالات بذریعہ فون لوگ کرتے رہتے ہیں، اور یہاں میرے پاس ریاض الہدیٰ تنظیم کی جانب سے بھی کچھ سوالات آئے ہیں نماز عید سے متعلق، ان کے جوابات حاضر کیے جا رہے ہیں۔ سوالات بھی بغور سماعت فرمائیں اور جوابات پہ بھی توجہ دیں۔ سوال ہے کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کے تعلق سے علماء اہل سنت کے چند فتاوی آئے ہیں۔ لوگ اس سلسلے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کیا ہو، کیا اسے چاشت کی نماز کی نیت سے ادا کیا جائے؟ تو یہ جو نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا جہاں پر بھی شرائط کی رعایت کے ساتھ نماز عید ہو رہی ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو وہ اپنے گھروں میں 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ نفل نماز کے لیے کہا گیا ہے۔ اب یہ اگر صرف نفل کی نیت سے 4 رکعت پڑھیں تو بھی کافی ہے، چاشت کی نیت کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہ وہ چاشت کا وقت ہے، اس وقت جو نفل پڑھیں گے وہ چاشت ہی ہوگی۔ وہ چاشت کی نیت کریں نہ کریں، بہرحال وہ 4 رکعت جو نفل کی نیت سے پڑھی جائے گی نماز چاشت ہوگی۔ پھر یہ سوال ہوا کہ یہ 4 رکعتیں کتنے سلام سے پڑھی جائیں؟ تو یہ 4 رکعتیں 1 سلام سے پڑھی جائیں، کہ عموماً جب فقہا فرماتے ہیں کہ 4 رکعت ادا کی جائے تو 4 رکعت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ 1 سلام سے، لیکن اگر کوئی 2 رکعت کر کے 2 سلام سے پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ چاشت کے لیے 2 رکعت بھی ثابت ہے۔ پھر یہ سوال ہوا کہ کیا گھر کی عورتیں بھی یہ نماز ادا کریں؟ تو فقہاء کرام نے عورتوں کے لیے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ چاشت کی نماز وہ پڑھیں جب نماز عید ہو جائے، یعنی نماز عید ہونے کے بعد گھر میں نفل کی اجازت ہے، اور نماز عید ہونے سے پہلے گھر میں بھی نفل پڑھنے کی کراہت ہے، تو عورتیں بھی یہ نماز پڑھیں۔ بلکہ لاک ڈاؤن نہ ہونے کی صورت میں مرد حضرات عیدگاہ یا مسجد میں نماز عید ادا کرتے ہیں، اور گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ نماز چاشت کی مسجد میں نماز عید ہونے کے بعد پڑھیں گی۔ یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ نماز محلے کی مسجد میں عید کی نماز ہونے کے پہلے نہیں پڑھ سکتے؟ تو نہیں، عید کی نماز سے پہلے نفل جو ہے عید کے دن مکروہ ہے، اس لیے عید کی نماز کے بعد یہ 4 رکعت یا 2 رکعت جو پڑھنی ہے وہ پڑھیں۔ سوال ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر کتنی بار پڑھا جائے؟ ایک فتوے میں 34 بار بتایا گیا ہے۔ یہاں مقصد ہے تکبیر کہنا، اور قرآن مجید میں ارشاد بھی ہوا
یہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم لوگ روزے کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ تو اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے بعد بہتر ہے، اور بعض لوگوں نے یہ اس کی تعداد بھی بتائی کہ 34 بار اللہ اکبر کا لینا بہتر ہوگا۔ پھر سوال ہوا کہ کیا تکبیر تشریق پڑھی جائے گی؟ تو تکبیر تشریق نماز کے بعد پڑھنے میں حرج نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ عموماً لوگ سنت کے مطابق کھجوریں کھا کر عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں، یہ سنت کیسے ادا ہو؟ یعنی کھجور کھانے والی سنت کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے کھجور تناول فرماتے تھے، میٹھی چیز، اور نماز عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد تناول فرماتے تھے۔ تو اب یہاں نماز عید کے لیے تو جانا نہیں ہے، لیکن اگر جو نفل گھر میں لوگ ادا کرنے والے ہیں اس نفل کی ادائیگی سے پہلے کھجوریں تناول کر لیں تو ایک طرح سے نماز عید کے لیے جانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر بھی عمل ہو جائے گا، اور بہت حد تک دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور اس میں کوئی ممانعت اور کراہت بھی نہیں ہے، لہٰذا اس نفل پڑھنے سے پہلے کھجوریں کھا سکتے ہیں۔ اور سوال کیا گیا کہ علیحدہ نماز ادا کرنے کے بعد کیا اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ اجتماعی دعا یہ مستحسن ہے، لوگ علیحدہ نفل نماز ادا کریں، اور گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سب مل کر اجتماعی دعا کریں، کہ اجتماعی دعا میں ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھی دعا قبول ہو تو اس کے ساتھ سب کی دعا قبول ہو جائے، لہذا اجتماعی دعا کرنے میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہوگا کہ لوگ عید کے دن اجتماعی انداز میں گھروں میں دعا کی محفل سجائیں اور ذکر میں مشغول ہوں، واللہ تعالی عالم۔